بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پاکستان ٹی وی، جو کہ محض وطن عزیز کی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہے۔ ہماری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، خدا نے چاہا ہم جیسے کو تیسا ہی پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ذہنوں پہ چھائے نہیں ہیں ہرس کے سائے، ہم جو محسوس کریں گے وہیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ تبدیلی کے 3 سال کیسے رہے؟ بغیر کسی لگی لپٹی کے اگر ایک جامعہ تبصرہ کیا جائے تو وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس نے غریبوں کی اور متوسط طبقے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ حالانکہ یہ حکومت تو بڑی منتوں مرادوں اور کوششوں کے بعد حاصل کی گئی تھی۔ نئی نسل نے، ہماری یوتھ نے اپنی جان لڑا دی، پرانے جگادری اور بڑے بڑے برج الٹ گئے، 2 خاندانوں کی ملکیت پاکستان کی سیاست رسوا ہو گئی، تبدیلی آ گئی۔ قوم سمجھ رہی تھی کہ جو سہانے خواب اس نے دیکھے ہیں اب ان کو تعبیر ملے گی، ہر طرف ہریالی آئے گی، انصاف آئے گا، مہنگائی لا قانونیت ختم ہو جائے گی، غریب اور کمزور طبقے اطمینان سے زندگی گزاریں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، بڑے بلند و بالا دعووں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ۔ تبدیلی کا شور و غل اتنا زیادہ تھا کہ عام آدمی یقین کر بیٹھا کہ ہمارے اچھے دن اب آ گئے، لیکن بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سہانے خواب ٹوٹ کے بکھر گئے۔ مہنگائی اور لا قانونیت ایک بڑے عزے کی طرح منہ کھول کر غریبوں اور لاچاروں کو ڈس رہی ہے، عام پاکستانیوں کو لتاڑا جا رہا ہے۔ قوت خرید کم ہوتے ہوتے ایسی پتلی ہو گئی ہے کہ خدا کی پناہ اگر صدائے پاکستان ٹی وی سیدھی سی وضاحت کرے تو وہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ جتنی مہنگائی 70 سال میں ہوئی اس سے زیادہ مہنگائی تحریک انصاف کی 3 سالہ دور حکومت میں ہو گئی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ یہ سامنے کی حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ مہنگائی کا بگولا جس نے غریب کا چولہا بجھا دیا ہے۔ عام آدمی حیران ہو رہا ہے کہ کوئی میگا پروجیکٹ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن روزمرہ استعمال کی اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی و گیس کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، میڈیسن کی قیمتیں تو 700 گنا بڑھ چکی ہیں۔ ان 3 برسوں میں عام آدمی کی قوت خرید جو تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ عام آدمی جس ریلیف کی امید لگائے بیٹھا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے تحریک انصاف کی حکومت کو ووٹ دے کر برسر اقتدار کیا، وہ خیال ٹوٹ کر بکھر گیا۔ حالانکہ محترم عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ہم IMF کے پاس بھی گئے اور نہایت شرمناک شرائط پہ قرض حاصل کیے گئے۔ اب بیرونی قرضوں کا حجم خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے، 24,310 ارب کا بہت بڑا انبار قرضوں کا، عام آدمی جس کے بوجھ تلے اب دب چکا ہے۔ تبدیلی کے ان 3 برسوں میں 13,000 سے زائد ارب کا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن عوام کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ خدا کی پناہ، اس میں کچھ شک نہیں کہ کرونا وبا نے بھی ملکی معیشت پہ برا اثر ڈالا ہے، لیکن ہم دوسرے ملکوں کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے بڑی حد تک اس سے محفوظ رہے۔ لیکن حکومت کے معاشی جادوگر بلند بانک دعوے تو بہت کرتے رہے کہ سب اچھا ہے، کہ راگ الاپے جاتے رہے، لیکن 2 سال تک عوام یہی سنتے رہے کہ پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ سن کر پاکستانیوں کے کان پک گئے، لیکن لوگ یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ جناب پچھلی حکومتوں کا رونا روتے ہوئے 2-2.5 سال تو ہو چکے ہیں، اب کچھ کر کے دکھاؤ تو یار۔ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سارا گند پچھلی حکومتوں نے ڈالا ہے، مگر بدقسمتی سے اب مافیاز کی گرفت تو اس دور حکومت میں بھی بڑی مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ شوگر مافیا، آٹا مافیا، میڈیسن کمپنیوں کا مافیا، اتنی بدترین حالت میں انتظامی معاملات پہ حکومتی گرفت بہت کمزور ہے۔ عجیب تماشا لگا ہوا ہے،
کسی بھی چیز کا ریٹ بڑھتا ہے تو وہ ریکارڈ توڑ دیتا ہے. کس کی مجال ہے کہ وہ بکٹڑ بھاگتے ہوئے نرخوں کے آگے بند باندھ سکے. تحریک انصاف کی حکومت اصل میں کمپنیوں کی حکومت بن چکی ہے. ہر کمپنی من مرضی کر رہی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, من پسند ریٹ پر اشیاء بیچی جا رہی ہیں. محترم وزیر اعظم صاحب نغموں ترانوں گانوں کی جھنکار میں کنونشن سینٹر میں 30 سالہ کارکردگی کا جشن منا رہے ہیں. ہم قابل صد احترام وزیر اعظم صاحب سے مؤدبانہ پوچھنے کے روادار تو ہیں کہ آپ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر چکے ہیں. کرپشن لوٹ مار کا خاتمہ ہو چکا ہے. عدالتوں نے انصاف دینا شروع کر دیا ہے. تھانے اور کچہری میں غریب کی عزت شروع ہو گئی ہے. ریڈی لگانے والا, چھابڑی اٹھانے والا, اینٹیں ڈھونے والا, رکشہ چلانے والا اب سکون کی نیند سوتا ہے. ڈگریاں اٹھا کے دفتروں کے جنگل کی خاک چھاننے والے ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں ملنا شروع ہو گئی ہے. کیا قانون کے رکھوالے اتنے چاقو چبند ہو چکے ہیں کہ ہر کسی کی عزت, جان اور مال محفوظ ہو گیا ہے. ایسا انقلاب, ایسی تبدیلی تو کہیں نظر نہیں آتی, بلکہ لا قانونیت, کرپشن, لوٹ مار کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. نہیں جناب محترم وزیر اعظم صاحب, ایسے میں جشن منانا, اپنی عظمت اور بڑائی کے نغمے گنگنانا کہاں کی شرافت ہے. چینی کا نہ ختم ہونے والا بحران, آٹے کا بحران, LNG اور آئل کا سکینڈل, ادویات ساز کمپنیوں کا گٹھ جوڑ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کے وعدے تھے کہ پولیس میں اصلاحات ہوں گی, بیوروکریسی اور اداروں کو مضبوط اور مربوط کیا جائے گا. 50 لاکھ گھر اور کروڑوں کی نوکریوں کا وعدہ کیا پورا ہو گیا؟ آپ جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دے کر سابقہ حکومتوں پہ تنقید کرتے تھے, اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اب تو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اپنے حالیہ کالم میں تحریک انصاف کی حکومت کو تاریخ کی نااہل ترین حکومت قرار دے دیا ہے. ایسے پتلے اور نازک حالات میں کم از کم جشن فتح کا تو کوئی تک نہیں بنتا. صدائے پاکستان ٹی وی اگر دکھ کا اظہار کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب سے کوئی ذاتی عداوت ہے, کوئی ذاتی رنجش ہے, یا ہم کسی پارٹی یا لیگ کی اندھی محبت میں حقائق کو جھٹلا رہے ہیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے یار. اب تو جیالے اور پرجوش ٹائیگرز بھی حیرت اور افسوس میں حکومت کی پالیسیوں سے ناراض نظر آتے ہیں. حکومت پہ تنقید کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ جس حکومت پہ ہمیں بڑا ناز تھا, بڑا مان تھا, بڑے ارمان پالے ہوئے تھے, اب اس کی غلطیوں اور نااہلیوں پہ بھی دل اتنا ہی زیادہ دکھتا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو لوگ یاد کرنے لگے ہیں, ان کے کاموں کی وجہ سے نہیں, بلکہ تحریک انصاف کی حکومت کی غلطیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے. وزیر اعظم صاحب کا امریکہ کو ابسولوٹلی ناٹ کہنا, فوج کے ساتھ مل کر بھارت کے عزائم کو ناکام بنانا, مودی کی بدماشیوں پہ کھلی تنقید کرنا اچھا لگتا ہے, مگر ملک کے اندرونی حالات کی سنگینی دیکھ کر یہ دل کڑتا ہے. مہنگائی کے جن پہ قابو کس نے پانا ہے؟ اداروں میں اصلاحات کیا فرشتے آ کر کریں گے؟ سکینڈلز, بحران, کرائسس, مافیات, ان پہ کس نے قابو پانا ہے؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ وزیر اعظم صاحب اپنی بغلوں میں جھانکو, خرابی آپ کی کابینہ کے اندر موجود ہے. آپ کے ساتھی بھی وہیں پرانے پٹے ہوئے مہرے ہیں جنہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے. جو آج زیادہ آپ کی حکومت میں اچھل کود کر رہے ہیں, وہیں زیادہ خرابیوں کا سبب بھی بن رہے ہیں. آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں بچا. خدارا غریبوں اور لاچاروں کو مہنگائی مار گئی. کچھ کرو وزیر اعظم صاحب. نغمے, ترانے اور نعروں سے پیٹ نہیں بھرتے. جشن منانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. شاید فیض احمد فیض ایسی ہی کسی کیفیت میں تڑپ اٹھے تھے. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. السلام علیکم.